نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام آج کے مہمان خصوصی راجہ نثار احمد خان صاحب، وزیر برقیات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، اسٹیج پہ تشریف فرما عزت مآب ظفر محمود خان صاحب، سیکرٹری برقیات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، نواز احمد عباسی صاحب، چیف انجینئر صاحب برقیات، راجہ رؤوف صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر، جملہ افسران محکمہ برقیات، عمائدین کھوئرٹا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جناب وزیر برقیات اور سیکرٹری صاحب برقیات کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہمارے آج کے ٹرانسفارمر مرمتی ورکشاپ کی سنگ بنیاد کے موقع پر اور کھوئرٹا ایکسپریس فیڈر کے افتتاح کے موقع پہ تشریف لائے اور محکمہ برقیات کھوئرٹا ڈویژن کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں آپ سب لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بجلی کے حوالہ سے جو درپیش مسائل ہیں یا جو مسائل رہے ہیں ان کو جناب وزیر برقیات صاحب نے اولین فرصت میں توجہ دیتے ہوئے محکمہ برقیات کو یہاں ٹرانسفارمر ورکشاپ کا ایک بڑا منصوبہ جو آزاد کشمیر میں صرف ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ پہلے سے ٹرانسفارمر ورکشاپ بنائی گئی تھی، تو یہ کھوئرٹا میں یہ پہلا منصوبہ ہے جو یہاں پہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میں ٹرانسفارمر ورکشاپ کے خد و خال کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس ٹرانسفارمر ورکشاپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خواہ کتنا ہی موسم خراب ہو، سخت گرمی، آندھی طوفان میں بھی ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوگا تو وہ ایک چھت کے نیچے ٹرانسفارمر جیسے فیکٹری کے اندر نیا ٹرانسفارمر بنتا ہے اسی طرح وہ تمام فیسلٹیز ٹرانسفارمر کو ریپیئر کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے ٹرانسفارمر یہ دور دراز علاقوں سے آپ کا خراب ہوتا تھا تو جو ٹرانسفارمر موقع پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا اس ٹرانسفارمر کو کوٹلی کی ورکشاپ میں لے جانا پڑتا تھا، جس کے لیے زیادہ وقت بھی لگتا تھا، بجلی کی زیادہ دیر بندش کی وجہ سے زحمت ہوتی تھی، وہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور جلدی ٹرانسفارمر ٹھیک ہو کے لوگوں کو سہولت میسر ہوگی۔ اس کے بعد کھوئرٹا گریڈ سٹیشن سے پہلے سے 5 فیڈر جو ہیں وہ آپ کے اس حلقہ میں بجلی ان کے ذریعے مہیا کر رہے تھے، آج 6 فیڈر کا جو ہے نا وہ افتتاح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2016 سے 2020 تک، آج جنوری اینڈ آف 1 فروری 2021 تک حلقہ کھوئرٹا بالخصوص، چونکہ وہ اس کے حوالہ سے بریفنگ میں دوں گا کہ پی ایم سی آئی ڈی پی کی اسکیم تھی، آر اے آر کی اسکیمیں تھیں، انٹینسیفیکیشن کی اسکیم تھی اور سٹی ایکسپینشن کی اسکیمیں تھیں، جس کے حوالہ سے یہ 5 اسکیمیں 4 سال کے عرصہ میں ایچ ٹی کے پول جو صرف کھوئرٹا میں محکمہ برقیات نے فراہم کیے ہیں وہ 400 پول ہیں، اور ایل ٹی کے جو پول یہاں پہ ہم نے مہیا کیے وہ 400 پول، 397 پول وہ بھی یہاں لگائے گئے ہیں 4 سالوں میں۔ 400 کلومیٹر کنڈکٹر ایچ ٹی کا اور ایل ٹی کا یہاں پہ دیا گیا، جو پرانے نیٹ ورک تھے ان کو ریپیئر کیا گیا۔ نئے ٹرانسفارمر 100 kVA کے، 200 kVA کے اور 50 kVA کی کیپیسٹی کے 162 ٹرانسفارمر جو ہے نا ان 4 سالوں کے عرصے میں یہاں نصب ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ریکلیم ٹرانسفارمر، یہ نئے ٹرانسفارمر لگے، ریکلیم ٹرانسفارمر بھی ریکنڈیشن نئے ٹرانسفارمر ہیں، وہ بھی 50 کے قریب
یہاں پہ نصب ہوئے کہ جو پرانا ٹرانسفارمر قابل مرمتی نہیں تھا تو وہ ٹرانسفارمر ورکشاپ ایک اس کے ساتھ محکمے کا کنٹریکٹ ہے، تو وہاں سے ریپیئر ہو کے ری کنڈیشن ٹرانسفارمر بھی اس حلقہ میں جو ہے نا وہ محکمے نے مہیا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ برقیات کے یہاں جو RAR کی اسکیمیں تھی کہ جس میں آپ کے پرانے فیڈر جس پہ انڈر سائز کنڈکٹر تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی تار تھی، اس کو ریپلیس کیا گیا کہ اس پہ جب لوڈ دن بائی دن لوڈ بڑھتا تھا اور وہ فیڈر اتنا لوڈ برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس میں پہلا فیڈر جو آج ہم نے افتتاح کیا 7.5 کلومیٹر یہ لائن ہے کنسٹرکشن آف کھویرٹا فیڈر۔ اس کے علاوہ بروڈ گالا فیڈر ہے، یہ بھی ڈاک کنڈکٹر کے ساتھ بنایا گیا۔ ڈاک کنڈکٹر یہ ہے کہ پہلے گافر اور ریبٹ کنڈکٹر جس کی کرنٹ کیپیسٹی کم تھی، وہ لوڈ کم برداشت کرتے تھے، یہ اگلے 30 سال کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ یہ ڈاک کنڈکٹر کے ساتھ بروڈ گالا فیڈر بھی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دنا فیڈر جس پہ 8 کلومیٹر کی لائن پہ کنڈکٹر چینج ہوا اور وہ کنڈکٹر بھی گافر سے چینج کر کے ریبٹ کنڈکٹر ڈالا گیا۔ مائی توتی دربار فیڈر اس کا 10 کلومیٹر کنڈکٹر چینج ہوا ان 4 سالوں میں۔ اس کے علاوہ بروڈ گالا کنڈکٹر جو ایک لائن آگے ڈاک کنڈکٹر کی بنی، اس کا جو پرانا کنڈکٹر تھا گافر کنڈکٹر انڈر سائز تھا، وہ بھی ریبٹ کنڈکٹر کے ساتھ 8.80 کلومیٹر وہ بھی لائن چینج ہو گئی۔ اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اطمینان ہے کہ ہمارے جو فیڈرز آپ کے ایریے کو فیڈ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی اوور لوڈ نہیں ہے، 200 امپیر سے اوپر کوئی لائن نہیں ہے، اور یہ اگلے 20-30 سال تک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پروپوزل ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر بجلی کی سہولت مہیا ہو سکے، ایک THQ فیڈر ہے، 10 کلومیٹر لائن ہے، بروڈ گالا فیڈر ہے، اس کے اندر کچھ چینجز ہیں کہ ہم نے دور دراز کے ایریے کو ساتھ جوڑ کے یہ 27.8 کلومیٹر کی لائن ہے، اور تبدیلی کنڈکٹر چڑوئی ایکسپریس فیڈر یہ ہمارے پروپوزل میں ہے کہ نیکسٹ فیوچر میں یہ بھی انشاءاللہ پائے تکمیل کو پہنچائیں گے اور جو کمی بیشی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سول ورکس کی اسکیم جو ہے نا وہ زیر کار ہے پورے آزاد کشمیر کی، اس میں حلقہ کھویرٹا کے لیے ہماری 6 اسکیمیں سول ورکس کی ہم نے جو ہے نا مرتب کی ہیں۔ اس میں رہائش محکمہ برقیات کھویرٹا، سب ڈویژن بروڈ گالا، سب اسٹیشن منجوال، سب اسٹیشن سیری، سب اسٹیشن پھلنی اور سب اسٹیشن اور کمپلینٹ آفس کھویرٹا، یہ 6 دفاتر کی بلڈنگز جو ہے نا یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ بنیں گی۔ محکمہ برقیات یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ اور افواج پاکستان کی طرح کا ادارہ ہے۔ جہاں بھی ملک کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی ایمرجنسی آئی، زلزلہ آیا، کچھ ہوا، محکمہ برقیات کے ملازمین نے کبھی اپنے وسائل کی کمی کا رونا نہیں رویا، بلکہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ایمرجنسی اور جنگی بنیادوں پہ وہاں پہنچے۔ اور اس کا بین ثبوت 2005 کا زلزلہ مظفر آباد اور ستمبر 2019 میں جو زلزلہ میرپور میں آیا تھا، ہمارے محکمہ برقیات کے لوگوں نے چند گھنٹوں کے اندر میرپور کی بجلی کو بحال کر دیا تھا۔ بجلی بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ موت کی طرح کا کھیل ہے۔ ہمارا لائن مین، لائن سٹاف جب بجلی بند ہو جاتی ہے، لوگ اس سے کافی نالاں ہوتے ہیں کہ بجلی بند ہو گئی ہے، لیکن وہ سخت سیزن میں ہی بجلی بند ہوتی ہے، تو اس کو اگر دیکھیں کہ وہ محنت کر رہا ہو اس جنگلوں پہاڑوں میں دوڑ کے، وہ ٹربل شوٹنگ کر کے لائن کی مینٹیننس
کر کے تو پھر آپ کو وہ سہولت مہیا کی جاتی ہے. اور اس کوشش میں کہ آپ کے گھر کی بتی روشن ہو، اس میں کتنے ہمارے ملازمین جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئے، کتنے لوگ ہیں جو ڈسیبل ہو گئے. اور یہ ساری کنٹریبیوشن جو ہمارے محکمہ برقیات کے ملازمین کا ہے وہ صرف اور صرف اپنے عوام اور صارفین کو بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہے. جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کریں، وہاں یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ملازمین کے ساتھ بہتر رویہ صارفین کا بھی ہو، اور جتنی بجلی استعمال کی جائے اتنا ریٹرن محکمہ کے پاس بھی آئے، چونکہ یہ ادارہ بھی اسٹیٹ کا ہے اور اسٹیٹ کے پاس ہی ریونیو جانا ہے. جو جہاں سے ریونیو آئے گا محکمہ اور اسٹیٹ بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کریں گی. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.